آج کا خداوند کا کلام ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت۔ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو روح القدس کے وسیلہ سے خدا نے یہ بھید اور مکاشفہ دیا تاکہ ہم سب اس کو سیکھ سکیں۔ ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی ایمان سے ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ جیتے رہیں گے، یعنی جو یہ زندگی ہے وہ ہمیں ایمان سے دی گئی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ ہم زندہ ہیں، اور اس وقت جو ہم زندہ ہیں پہلے ہم اس کو سیکھیں گے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور یہ زندگی ہم پاتے ہیں اور ہم ابھی اس وقت جی رہے ہیں تو کیا ہم نے کسی کو کوئی معاوضہ دیا تھا، یا ہم نے کسی کو کچھ پے کیا تھا، یا ہم نے اپنے ماں باپ کو کچھ دیا تھا کہ ہمیں یہ زندگی دو، یا سب سے بڑی بات کیا ہم نے خدا کو کچھ دیا تھا؟ یا پیدا ہونے سے پہلے یا زندگی میں آنے سے پہلے جب ہم مردہ تھے تو ہم نے خدا سے کہا تھا کہ اے خدا یہ رکھ لو۔ پہلی بات ہے یہ ایمان رکھ لو، یا یہ راست بازی رکھ لو، یہ ہماری نیکی رکھ لو، یہ ہماری شکر گزاری رکھ لو، یہ سب کچھ رکھ لو ہمارے سے، اور جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، وہ تابعداری کر رہے ہیں، اور اب آپ ہمیں زندگی دے دو اور دنیا میں پیدا کر دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، ہم مفت پیدا ہوئے۔ ہم یہاں پر کچھ بھی لینا چاہتے ہیں نا، کوئی فروٹ، کوئی سبزی، کوئی کپڑے، جوتی، کوئی بھی زندگی میں کچھ بھی سہولت یا کچھ بھی جو ہماری ضرورت ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑا اس زندگی میں آنے کے لیے، اور یہ خدا کی اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی شفقت اور محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت کی گہرائی اس بات سے سمجھو کہ خدا کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اور خدا یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسے کچھ دیں گے تو وہ ہمیں زندگی دے گا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، تو اگر دنیا میں ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جب ہم آفس میں جاتے ہیں، کسی جاب پہ جاتے ہیں یا سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے معاوضہ لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مزدوری ہم سے مانگتا ہے اور مفت کچھ نہیں دیتا۔ لیکن واحد خدا کی ذات ہے جو ہمیں مفت دیتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مفت دیا گیا ہے، مفت بانٹو۔ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو کچھ دیتے ہیں مفت دیتے ہیں۔ کیا ہم خدا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا خدا کو کسی چیز کی کمی ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمارے اندر، پہلے تو ہم اپنے جسم کی بات کرتے ہیں، ہمارے اندر جو روح ہے اور اس کے اندر جو دم ہے، اس کے اندر جو پیارے، خوبصورت، میٹھے اور محبت کے جو پھل ہیں، رشتوں کو سمجھنے کے جو پھل ہیں، کیا ہم نے اس کو خدا کو کچھ دیا؟ یا ہم نے کہا کہ ہاں ہم یہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ پھل دے دو؟ یہ سب کچھ بھی خدا کا۔ اگر ہم روح کے باہر دیکھیں تو ہمارا جسم ہے، ہم نے جسم کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے ہمیں مفت دیا۔ اندر بھی خدا کا ہے، ہمارے جسم کے باہر بھی خدا کا ہے۔ اگر ہم دائیں بائیں دیکھیں تو ہر قدرت، ہر چیز خدا کی ہے۔ پیڑ دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، ہم زمین دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، بارش دیکھ لیں، ہوا، اور جتنی بھی قدرت ہماری ارد گرد چل رہی ہے، کیا کسی انسان نے بنائی؟ ہرگز نہیں، نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ واحد خدا ہے جس نے بنائی۔ ہمارے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ خدا کا ہے۔ جب سب کچھ خدا کا ہے تو ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا خدا ہم سے یہ کیسے چاہ سکتے کہ تم مجھے کچھ دو تو میں تمہیں جیتا رکھوں گا یا میں تمہیں زندہ کروں گا؟ اس کا مطلب ہے خدا بغیر کسی معاوضے کے ہمیں مفت زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا محبت ہے اور وہ صرف ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں مردہ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف زندہ
رہیں۔ یہ سب سے بڑی خدا کی خاصیت اور محبت ہے، یہ پیار ہے، شفقت ہے کہ صرف وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں صرف چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور چلتے پھرتے اور خوشحال رہیں۔ اس کے لیے ہمیں خدا کو کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ سب سے پہلے ہم نے خدا کی اس محبت کو اور گہرائی کو سمجھا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہم جیتتے رہیں گے، جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا بہت پیسے والے کبھی نہیں مرتے، یا جن کا بہت بڑا پروفیشن ہوتا ہے وہ نہیں مرتے، کیا ڈاکٹر نہیں مرتے، کیا انجینئر نہیں مرتے، یا جو کروڑ پتی ہیں وہ اپنی دولت کے بلبوتے پہ کیا نہیں مرتے؟ ایسا کون سا انسان ہے، ایسا کون ہے جو نہیں مرتا؟ ہر کوئی جو اگر اپنی زندگی کو قائم بھی رکھنا چاہتا ہے، جیتا بھی رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، کیا جو وہ محنت اس ساری زندگی میں کرتا رہتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اب میں جیتا ہی رہوں گا؟ جب ہم کلام مقدس میں یہ دیکھتے ہیں تمثیل کہ میں ان کو ڈھا دوں گا اور اسے اور بڑا بناؤں گا اور میں جیتا رہوں گا، خوشحال رہوں گا، تو وہ بھی جینے کے لیے کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی زندہ رہنے کے لیے، ہم بھی انہی پروفیشنز کے پیچھے، انہی باتوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں زندگی دیں گے، مگر ہم لوگ غلط ہیں۔ کوئی بھی پیسے والا، کوئی بھی دولت مند، ہر کوئی جو پیدا ہوتا ہے وہ ضرور مرتا ہے، لیکن جیتا کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ اب جیتا کون رہ سکتا ہے؟ جو ہمیں زندگی مفت ملی ہے، اور ہم خدا کو معاوضہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے خدا کو کیا دینا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خدا کو دیں؟ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے انسان کو بخشی، بلکہ زمین آسمان کائنات اور اس کی اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، ہر چیز دائیں بائیں خدا ہی کی ہے۔ اب ہم خدا کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن گناہ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ صرف خدا کا مقصد کیا ہے کہ ہم زندہ رہیں، ہم جیتے رہیں۔ اسی خواہش سے، اسی محبت سے خدا نے آدم کو اور حوا کو بنایا تھا، اور خدا ان سے کچھ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ آئیں گے تو یہ محنت مزدوری کریں گے تو زمین کو خوشحال کر لیں گے۔ آلریڈی خدا نے سب کچھ بنا کر ہی ان کو پیدا کیا، تو خدا کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن خدا کی صرف یہ چاہت ہے کہ ہم لوگ زندہ رہیں۔ اب ہم ان پروفیشن سے اور اپنی محنت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سے جیتے رہیں گے۔ اس کا مطلب کوئی پروفیشن آپ لے لو، وہ آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی روٹی آپ کو، کلام کے مطابق روٹی بھی آپ کو زندگی نہیں دے سکتی، جس کے پیچھے ہم ساری عمر بھاگتے ہیں۔ ہم کپڑے خریدتے ہیں، ہم یہ چیزیں لیتے ہیں، ہم اپنے لیے سہولتیں بناتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں، ہم زندہ رہیں، لیکن زندگی جو ہے، جو زندہ ہے، وہ ہمیں کوئی پروفیشن اور نہ پیسے، نہ دولت، نہ روٹی دے گی، بلکہ ایمان۔ اب چونکہ ہماری زندگی میں گناہ آ گیا، اس وجہ سے ایمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں ابراہیم نے ایمان رکھا، اور ابراہیم نے ایمان رکھا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو لے گیا، تو خدا نے کہا کہ میرا یہ بندہ ایمانداروں کا باپ ہے، یہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو زندگی دینے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی، پروفیشنز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ اب ابراہیم ایمان سے جیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں بھی نوح نے جب خدا کی آواز سنی اور اس نے اس پر ایمان رکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے باعث اس نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے اور اس کے اندر جانے کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے وہ جیتا رہا اور باقی
मर गए। यानी ईमान से ही जीते रहेंगे। हमने सिर्फ ईमान रखना। आगे हम ये भी सीखेंगे कि ईमान क्या होता है। लेकिन तीसरा हम नए ऐहदनामे में देखते हैं कि डाकू ने कोई मुआवजा नहीं दिया था, कोई अमल नहीं करके दिखाया था, उसने कुछ नहीं किया था। उसने क्या किया था? सिर्फ उस वक्त, उस लम्हे उसने यीशु मसीह को देखा और उसने फौरन यीशु मसीह पर ईमान रखा और उसने कहा, मैं अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। उसने सिर्फ ये ईमान रखा कि तू वाकई खुदा का बेटा है और तू वाकई आसमान की बादशाही में ऊपर जाने वाला और मुझे तू अपने साथ उधर याद रख लेना। उसने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया, उसने कबूल किया, उसने ईमान रखा कि ये वाकई ही आसमान पर जाएगा, ये बादशाही में खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा। उसने बादशाही पर ईमान रखा, उसने हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखा, उसने हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह से मांगी। उसके इस ईमान से अब यहाँ पर हम देखें तो उसने भी कोई मुआवजा नहीं दिया। अगर हम कहें कि हम बहुत अमल करें, बहुत नेकियां करें, तो ये बातें बाद की हैं, लेकिन सबसे पहले है हमारा ईमान। हमने ईमान की वजह से हम जानते हैं कि ईमान की वजह से हम जीते रहेंगे। अब हमारे अंदर रूह है और अगर रूह की सबसे बड़ी खुराक जो है वो है ईमान। खुदा चाहते हैं कि हमारी रूह जो है वो मजबूत हो, हमारी रूह डगमगाए ना, हमारी रूह उछले ना, हमारी रूह लहरों के से आगे आगे ना जाए, एक किनारे पे लगी रहे। हमारी रूह में जो बात आए वो सॉलिड हो, उसमें मजबूती हो, जो कह दिया जाए हम उस पे अटल रहें, हम उस पे कायम रहें। ये है ईमान। अब ईमान किस पे रखना है? मैंने शुरू में रूल कुछ के वसीला से बताया कि जब हम पैदा हुए तो हमने कोई मुआवजा नहीं दिया, तो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है और उसके अंदर जो फल है, उसके अंदर जो ज़िंदगी है और जो जिस्म में ज़िंदगी पाई जाती है और हमारे इर्द गिर्द हर तरह की सहूलत और हर चीज़ है, वो सब खुदा की देन है। अब ईमान क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह के अंदर ये जान, ये मजबूती डालनी है। अब रूह की जो खुराक है, जब हम अपने जिस्म से सीखते हैं, सबसे पहले ये बात कि जब हम अपने जिस्म को खुराक देते हैं तो हमारा जिस्म जिंदा रहता है। मैं यहाँ पर रूह की बात कर रही हूँ और सिखाने के लिए सिर्फ जिस्म की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा है ईमान से जीता रहेगा। खुदा इस वक्त हमें ईमान से हमारी रूह के लिए कह रहे हैं कि अगर तेरी रूह में ईमान है तो तेरे ईमान की वजह से तेरी रूह कभी नहीं मरेगी, वो जीती रहेगी। और रहा सवाल जिस्म का, तो जिस्म तब्दील होकर जलाली बन जाएगा। हमें इस जिस्म के लिए अपने आप को रोटी खिला के जिंदा रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब तक खुदा चाहते हैं कि हम जिस्म में रहें तो वो हमें खुराक देंगे, लेकिन हमारा जो बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, वो है हमारी रूह। और हमारी रूह जो है वो किस खुराक से ज़िंदा रहेगी? वो है ईमान। अब ईमान किस पे रखना है? उस खुदा पे रखना है जिसको हम कुछ नहीं दे सकते और उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने हमें पैदा किया है। ईमान क्या है कि वो हमारा खल्क करने वाला है, वो हमारा पैदा करने वाला है। दुनिया की, कायनात की, आसमान की, ज़मीन की एक एक ज़र्रा उस मालिक का है, उस खुदा का है। तो हमारा ईमान जो होना चाहिए कि हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने हर तरह का फल बनाया, सब्जी बनाई, ज़मीन से हमारे लिए फल को ऐसे पैदा किया कि हम नहीं जानते। उसने हमारे लिए पानी को बनाया, उसने हमारे लिए हवाओं को बनाया। हम उस खुदा पर ईमान रखें कि वो ही खालिक है, वो ही मालिक है और उससे बड़ा और कोई नहीं। और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो एक ही खुदा है और खुदावन यीशु मसीह ने भी ये कहा कि और कोई खुदा नहीं, वही एक खुदा है। तो वही एक खुदा है और वो बहुत बड़ा है और वो इतनी कुदरत उसके अंदर है कि हर तरह की चीज़, वो हमारी अक्ल जिधर ख़त्म होती है उधर से खुदा की शुरू होती है। तो उसने अपनी कुव्वत से, अपनी कुदरत से हमें वो सब चीज़ें मुहैया की। तो हमने खुदा की ये सारी सिफात, सारी कुदरत, सारी सबसे बढ़कर खुदा की मोहब्बत के उनके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि ये जीते रहें। मैं पहले इस मोहब्बत को खुदा के कलाम से सीख कर यही बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है।
ہم اپنے بچوں کو جیسے مرضی ہوں، کیا چاہیں گے یہ مر جائیں، ہم کیا کہتے ہیں یہ زندہ ہی رہیں، یہ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں، نہ بھوک سے تڑپیں، نہ پیاس سے تڑپیں، نہ گرمی سے تڑپیں، نہ پسینے سے تڑپیں، اور نہ کسی خواہش کے مطلب کی کمی محسوس کر کے تڑپتے رہیں اور اس کے پیچھے بھاگیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں سے کچھ نہیں چاہتا لیکن صرف دیتا ہے، اور کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ زندہ رہے۔ یہ ہے سب سے بڑی محبت کی بات۔ اسی طرح خدا ہم سے کچھ نہیں چاہتے لیکن صرف ایک ہی خواہش ہے، اور وہ ہے ان کی محبت، کہ یہ میرے لوگ زندہ رہیں۔ لیکن خدا نے اس وقت بھی کوئی شرط نہیں رکھی کہ آدم ایمان رکھے گا تو میں اس کو زندہ کروں گا، ایسا نہیں تھا۔ اور اب کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جب گناہ کر لیا حوا نے اور آدم نے، جب گناہ کیا، اور ہم بھی آج تک گناہ ہی کرتے آ رہے ہیں، تب بھی خدا کی جو محبت ہے وہ وہاں کی وہاں ہے، وہاں کی ہم خدا ہم سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ ڈاکو سے کیا مانگا؟ ڈاکو نے کیا دے دیا؟ سلیب پہ کتنا عمل کر سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا خدا کے لیے؟ کیا اس نے عمل کیا؟ کیا خدمت کی؟ کیا قربان کیا؟ کیا یسوع کے لیے کر دیا؟ اگر ہم باقی شاگردوں کو دیکھیں تو انہوں نے کچھ خداوند کے لیے کیا، لیکن ہم ایمان کو سیکھ رہے ہیں، خدا کی محبت کو سیکھ رہے ہیں۔ خدا صرف یہ چاہ رہے کہ چلو یہ بس بچ جائیں، صرف یہ بچ جائیں، یہ زندہ ہی رہیں، آگ میں نہ جائیں۔ صرف خدا کی تڑپ یہ ہے کہ یہ بچ جائیں، زندہ ہی رہیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ اور اس کے گناہ کے باعث خدا صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی روح میں یہ خوراک ڈالیں تاکہ اس خوراک کی وجہ سے ہماری روح زندہ رہے۔ اب ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ سچ ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم یہ سچ خدا کے روح سے، خدا کے کلام سے جانتے ہیں۔ جب تک خدا ہم پر ظاہر نہ کرے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اب خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ تمہاری روح میں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری روح صرف ایمان سے زندہ رہ سکتی ہے، اور وہ تم صرف اور صرف مجھ پر ایمان رکھو کہ میں تمہارا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، تمہیں جیتا رکھنے والا خدا ہوں، میں تمہیں زندہ رکھنے والا خدا ہوں۔ تم مجھے دیکھو کہ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگ زندہ رہو۔ اب گناہ کے باعث خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان سے ابراہیم، نوح اور ڈاکو جو ہے وہ جیتے رہے۔ ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا جو کوئی میرے بیٹے پہ ایمان لائے گا وہ ہرگز ہلاک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی موت میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ اب یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ خدا کی محبت کی گہرائی ہے جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ خدا ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں چاہ رہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، اور اب ایک ہی حل ہے، وہ ہے ہمارا ایمان، کہ وہ خالق ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور یسوع مسیح کے بغیر اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ تو ہم خدا کی اس محبت کو سمجھیں، جانے کے، ایمان رکھنے کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ خدا ہم سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں۔ خدا کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ یہ اوپر آ کے آسمان پر مجھے کچھ دیں گے، یا آسمان پر ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ خدا ہم سے وہاں پر مزدوری کرائیں گے، اور خدا کو ہم انسان چاہیے یا مزدور چاہیے یا اور لوگ چاہیے۔ خدا اپنے لیے سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہیں وہ کیسے بڑے ہیں، کہ سونے کی سڑکیں ہیں وہاں پر، ہم یہ جانتے ہیں، اور کیسے اوپر کتنا زیادہ سونا، اور خدا کی کتنی زیادہ قدرت ہے کہ وہاں پر کوئی موت نہیں ہے، وہاں پر کوئی آنسو نہیں ہے۔ جب زندہ ہی ہے اور موت آنی نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے، تو خدا اپنے لیے کیا نہیں
कर सकते। तो खुदा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए कि हम ये सोचें कि हम ऊपर जाएंगे तो हम खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम यहाँ कहें कि हम ज़मीन पर खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा को हमारी ये खिदमत चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर खुदा को हमसे कुछ चाहिए ही होता तो खुदा आदम से ही पहले कुछ काम कराते और फिर खुदा कहते मैं तुझे अदन में भेजूंगा। और फिर अगर खुदा ने डाकू को भी यही कहते कि अगर चल तू पहले मेरा ये काम कर तो फिर मैं तुझे जिंदगी दे दूंगा। इसका साफ मतलब है कि खुदा का दिल इस तरह का नहीं है। खुदा हमसे, हम लोग एक दूसरे से बैलेंस करते हैं, तूने मेरा इतना देना है, मैंने तेरा इतना देना है, तू मुझे इतना दे दे, तूने मुझसे उस दिन इतना लिया था और मैं तुझसे अब उतना मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन अगली दफ़ा भी जब हमें कुछ चाहिए होगा तो हम इसी तरह के हिसाब किताब में फंसे रहते हैं कि और इन्हीं हिसाबों में लगे रहते हैं। लेकिन खुदा हमें मुफ्त देना चाहते हैं। क्यों कोई किसी को मुफ्त देगा? हम अपने बच्चों को मुफ्त देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत रखते हैं। जो जिसको मोहब्बत करता है वो उसको मुफ्त देता है। हम इंसानों ने खुदा को ना तो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर हम कहें कि ये चीज़ हमारी है तो धागा खुदा ही ने बनाया, खुदा ही ने अक्ल और दनाई दी कि इसको सिया जा सके, खुदा ही ने अक्ल और दनाई दी कि कमाई की जा सके, और इसको खुदा ही ने हम पर अपना हाथ रखा कि हम इसको ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकें। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर आप ये फ़ख्र करो कि ये मेरा है। ये सब कुछ खुदा का है। तो जब सब कुछ खुदा का है तब भी सिर्फ हमने ये सीखना है कि उसकी जो मोहब्बत है वो बेअया है। उसकी मोहब्बत की कोई गहराई नहीं, उसको कोई नाप नहीं सकता। वो खुदा जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी किस्म का कोई हिसाब नहीं रखते, वो हिसाब रखना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों से हिसाब किताब नहीं करते। हम अपने बच्चों को मुफ्त देते हैं, हर चीज़ देते हैं और देते ही चले जाते हैं जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम लोग दे सकते हैं हम अपने बच्चों को देते हैं। इसका मतलब है कि जो मोहब्बत है वो क्या है? नॉन स्टॉप, जिसका कोई आखिर नहीं है। अगर हम और जीते रहें और कमाते रहें तो हम क्या करेंगे? हम मज़ीद दे सकते हैं। तो इसमें हम खुदा की और मोहब्बत को ये सीख सकते हैं कि खुदा अज़ली और अबदी हैं, अबदी ना ख़त्म होने वाली। अब खुदा की जो कुदरत है ज़िंदगी देने वाली, उसमें कोई खौफ और डर नहीं है। हम खुदा की ज़िंदगी को जब कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो हमें हमेशा जीता रखेंगे और अब हम नहीं मरेंगे, तो इसका मतलब खुदा पर हम ऐसा भरोसा रखें कि जैसे हम ज़मीन पर हम जानते हैं आज ये पैदा हुआ है या कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाता है तो हम फ़ौरन ये सोचना शुरू हो जाते हैं हाँ इसका वक्त आ गया, यानी मौत आती है। और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो इसका मतलब खुदा की कुदरत ऐसी है जिसमें कोई स्टॉप नहीं है और वो देते ही चले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम दुनिया में देखते हैं कि जब तक हम दे सकते हैं हम देते जाते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं दे सकते या हमारे अंदर अब इतनी जान ताकत या सोर्स नहीं, ज़रिया नहीं रह जाता, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बंद कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे एक मजबूरी होती है कि हम और मज़ीद नहीं दे सकते। लेकिन खुदा के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो कुदरत से भरे हैं और वो देते जा सकते हैं अब्बद तक, उसका कोई एंड नहीं है। या जब उनकी कुदरत का कोई एंड नहीं तो उनकी मोहब्बत का भी फिर कोई आखिर नहीं, कहीं भी वो स्टॉप नहीं लगाएंगे। वो मोहब्बत करते जाएंगे, वो देते जाएंगे, वो मुहैया करते रहेंगे और वो स्टॉप नहीं करेंगे। हमने इस मोहब्बत पर ईमान रखना है। हम अपनी रूह के अंदर जो खल्क कर रहा है, जो हमें पैदा कर रहा है, जिसने हमें बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। शुरू में कोई ईमान की ज़रूरत नहीं थी, तब भी मुफ्त उन्होंने हमें ज़िंदा रखा।
اور اب بھی صرف ہماری روح کیونکہ کمزور ہے اور ہم اس خلق کرنے والے پہ، اس خالق پر، اور جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھ پاتے اور اس کی باتوں کو نہیں سوچ پاتے، اس وجہ سے خدا نے یہ گناہ کی وجہ سے ایک قانون لگا دے کہ تم صرف ایک چھوٹی سی بات پہ ایمان رکھ لو کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ یسوع مسیح، اور جس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، تم اتنا کر لو تاکہ میں تم لوگوں کو زندگی دے سکوں۔ خدا ایسے یہاں پر جیسے محبت کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں، خدا کہہ رہے تم صرف اتنا کر لو کیونکہ میں تم سے ایسی محبت رکھتا ہوں جو کبھی نہیں ختم ہوگی، جیسی میری زندگی ابدی ہے اتنی ہی محبت میری ابدی اور بڑھتی جائے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ایسی محبت رکھوں جس کا کوئی آخر نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں تم لوگ زندہ رہو تاکہ میں تمہیں اپنی محبت دکھاتا رہوں، میں تم سے پیار کرتا رہوں، میں تمہیں خوشحال دیکھوں، میں تمہیں زندہ دیکھوں، اور میں چاہتا ہوں تم لوگ ایسے ہی ہر چیز تمہیں ملتی رہے، اور جو زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے، کپڑے، جوتی، کھانا پینا، خوشحالی، تمہارے دل کی مرادیں، اور جو کچھ تم لوگ چاہیے، آرام، سکون، تسلی، وہ سب میں تمہیں دیتا رہوں، اور میں بیٹھا صرف دیکھتا رہوں کہ تم لوگ زندہ اور خوش حال ہو۔ تو ہمیں آج خدا کی اس محبت کو سمجھنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ وہ صرف دینا چاہتے ہیں، ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن روح کی خوراک جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ہمیں خدا پر، زندہ آسمان کے خدا پر، اس کے بیٹے پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا۔ آج ہم نے سیکھا کہ جو خدا ہے وہی ہمیں خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یعنی زندگی وہی دیتا ہے اور جو محبت سے دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنی اس زمینی زندگی میں جو خدا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم اس زمینی زندگی میں اپنے ان پروفیشنز کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے زندہ رہیں، اپنا وقت ہم انہی میں ضائع کرتے ہیں تاکہ ہم جیتے رہیں۔ لیکن زندگی کا بانی، زندگی دینے والا، خلق کرنے والا صرف خدا ہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف خدا کی محبت ہے۔ دوسری بات، جب خدا شروع میں آدم کو مفت زندگی دیتے ہیں، بغیر معاوضے کے دیتے ہیں، تو اب خدا نے کیوں یہ شرط رکھ دی کہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، وہ ہے گناہ۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو جیسے خدا نے شروع میں بغیر کسی معاوضے کے یا بغیر کسی شرط کے آدم کو زندگی دی اور اس کو زندگی بخشی، خوشحالی دی، باغ عدن میں رکھا جہاں پہ آرام، سکون، چین ہے اور ہر طرح کا پھل ہے کھانے کو اور پیٹ بھرنے کو، چین ہے، تو اور خدا اس کو ملنے بھی آتے تھے، ایسی زندگی خدا دینا چاہتے تھے اور خدا نے دی تھی۔ لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے خدا کو یہ شرط رکھنی پڑ گئی۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا ہمیں مفت نہیں دینا چاہتے، خدا اب بھی ہمیں مفت ہی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا دل ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتے، وہ مفت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اب صرف ایک وجہ ہے جو کہ گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے ہمیں اب ایمان رکھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہم پھر اپنی روح کو پھل دے کر، ایمان کا مضبوطی دے کر، خوراک دے کر اب ہماری روح جو ہے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہے گی۔ لیکن ہمیں خدا کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یہ کیوں رکھا، ایسا کیوں ہے۔ خدا نے ایسا نہیں رکھا، خدا نے مفت ہی دیا ہے، خدا مفت ہی دے رہے ہیں۔ خدا نے مفت آسمان دیا، زمین دی، زندگی دی، سانسیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، خدا نے ہمیں منہ دیا، خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، آواز دی، دل دیا، ہر چیز سمجھنے کے لیے دیا، اور ہمیں خدا نے ہماری روح میں اپنا دم پھونکا تاکہ ہم ہر چیز کو محسوس کر سکیں۔ تو خدا جو ہے ہمارے سے کچھ لینا نہیں چاہتے، یہ ہماری ہی اپنی کوتاہی ہے، اپنی کمزوری ہے، ہمارا اپنا ہی گناہ ہے، یہ ہماری اپنی ہی غفلت ہے، جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہماری زندگی پر اختیار رکھتا تھا، جس کی وجہ سے خدا نے اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے اور موت کو دوبارہ سے زندگی میں بدلنے کے لیے خدا نے یہ شرط رکھی۔ لیکن خدا ہمارے ایسے خدا نہیں ہے، وہ مفت دیتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بھی مفت دو، اور خدا
ہمارے پیارے خدا ہیں اور وہ صرف اور صرف محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور محبت میں کوئی شرط معاوضہ نہیں ہوتا۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویا۔